بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 2 اکتوبر کو پاکستان کے 3 بڑے یعنی پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں ایک بھرپور احتجاج دیکھنے کو ملا، جس کی کال پاکستان تحریک انصاف یعنی بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کی طرف سے آئی تھی۔ میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور۔ جو کچھ آج ہم نے میاں والی میں دیکھا وہ احتجاج نہیں تھا، وہ جھڑپیں تھیں۔ وہ پولیس اور کارکنوں کے مابین ایک بہت بڑے لیول کی جنگ نظر آئی، جس میں پولیس والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں، بٹ پی ٹی آئی والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں، وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف فیصل آباد میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا، میاں والی کا سارا شہر بند، میاں والی سارا لاکڈ، فیصل آباد سارا لاکڈ، موٹر ویز بند، بہاولپور سارا لاکڈ، پھر بھی لوگ نکلے۔ کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، صرف پنجاب کا صدر وہاں پہ پہنچا حماد اظہر۔ کئی بار پولیس نے کوشش کی کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، بٹ ناکام رہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ کارکنوں نے انہیں اغوا بھی نہیں ہونے دیا اور انہیں گرفتار بھی نہیں ہونے دیا۔ باقی کافی سارے کارکنوں کو پکڑا بھی گیا، کافی سارے رہنماؤں کو بھی پکڑا گیا میاں والی میں، فیصل آباد میں، بٹ بہاولپور میں کسی نے بھی ہاتھ نہیں آنے دیا، بیکاز بہاولپور میں ان کے سلیبس میں احتجاج تھا، انہوں نے ریلی کر کے دکھا دی۔ اور لوگ اس وقت ڈر اور خوف گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں، اور یہ چیز تو ایوانوں کو بھی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ یہ تو ہو گئی یہاں تک بات۔ ابھی بھی ذرائع جو ہیں اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب تک ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی ہے کہ آپ کسی طرح 4 اکتوبر کا جو احتجاج ہے ڈی چوک اسلام آباد، اس کو ملتوی کریں، اس کا 2 یا 4 دن 5 دن آگے لے جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی، یا آپ اس کو 20 اکتوبر کے بعد کر لیں، اس سے پہلے نہ کریں۔ خان صاحب نے کہا ایسے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے، ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی میں ہرگز یہ آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا اور ملتوی بھی نہیں کر سکتا۔ اب علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے ڈیٹیل ساری بتا دی ہیں، اور وہ 4 اکتوبر کو جس طرح پہلے آئے تھے راولپنڈی کے احتجاج کے لیے، اب اس طرح نہیں بلکہ اس سے 4 گنا زیادہ طریقے سے آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہ 4 تاریخ کو آ رہے ہیں وہ پوری مشینری کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی پوری فورس کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی فورس ان کو سپورٹ نہیں بلکہ ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب مقابلہ جو ہے وہ وفاق اور پروونس کے درمیان ہے۔ کہیں پر میں نے یہ سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جو ہے نا، وزیر اعلیٰ کے پی کے خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تو ایک ناکام کوشش ہوگی جس میں یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پختونوں کی عزت پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جب پختونوں کی عزت پہ ہاتھ رکھا جائے تو پھر پختون تا قیامت تا قبر بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر ہم دوسری بات کریں، آج میاں محمد نواز شریف نے ایک ایسی بات کی جس پہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس طرح کی بات میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے کبھی نہیں سنی۔ انہوں نے جب بھی مخاطب کیا میرے پاکستانیوں کیا، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کبھی پٹواریوں کا نہیں بنایا۔ انہوں نے کبھی پٹواریوں کو یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ہمیشہ انسانوں کی عزت کرنے کا درس دیا ہے۔ آج نواز شریف صاحب ایک تقریب میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جس میں وہ 15 لاکھ لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے، مجھے تو نہیں آتا کون سا گھر بنے گا 5 لاکھ روپے میں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھیڑ بکریاں ڈالا ہے میاں محمد نواز صاحب نے۔ تو سوال ہے کہ کیا کی سیاست اب صرف یہی رہ گئی ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ بنائیں؟ اب ان کو اس کی سمجھ چاہیے کہ اب کی سیاست نہیں چاہیے، آپ کو اپنا ساتھ پرووائڈ کرنا ہوگا جو آج پچھلے سال میں آپ نے کیا، بیکاز پہلی بار پاکستان میں سیاست میں کب آئی میں نہیں جانتا۔ آپ وزیر اعلیٰ پہلی بار 1982 میں بنے تھے، آج حساب لگایا جائے تو آج غالباً 42 سال ہونے کو ہیں جب سے آپ سیاست میں ہیں، اور ان 42 سال میں کم و پیش آپ 25 سال پاکستان کی حکمرانی میں رہے ہیں، خواہ وہ خوب صوبہ لیول کی ہو، صوبائی لیول کی ہو یا وفاقی لیول کی ہو۔
تو اس پر آپ کو جو حساب ہے نا جی وہ خان صاحب لیں گے اور بھرپور طریقے سے لیں گے. اس کے لیے آپ لندن جائیں یا نہ جائیں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ سب کا حساب ہوگا. دوسری طرف ہم بات کرتے چلیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، اور اس پر جس وکیل کے خلاف پھر پولیس کو بلانے کی کوشش کی گئی، سارا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، بٹ وہ جو ہے نا مستفین کاظمی صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی بالکل ٹینشن فری ہیں، کیونکہ وہ آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑے صحافی کی طرف سے کہ جی 8 اکتوبر کو جو ہے نا جی آئینی ترامیم مکمل ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو آئینی عدالت ہوگی اس کے سربراہ جو ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. سپریم کورٹ کے جو ہے نا جی چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے. اور اس طرح ایک شکل جو ہے نا پیش کی گئی ہے ایک وفاقی وزیر کی طرف سے. تو جہاں تک میرے ذرائع ہیں تھوڑے بہت آپ یوں کہہ لیں، وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 4 اکتوبر کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ سب کچھ چینج کر دے گا. اتنا کچھ چینج کر دے گا کہ شاید 5 اکتوبر کا جو احتجاج ہے یا جلسہ ہے مینار پاکستان لاہور کا، وہ بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا. اور بڑی خوش آئندہ بات یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو جو احتجاج ہونا ہے لاہور میں، آج رضاکارانہ ٹیم نے مینار پاکستان پہ جا کے ایک VIP ترانہ بھی بنایا. اب پنجاب کی گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وہ سوچتی ہوں گی کہ یار میں فیصل آباد میں بھی کوشش کی، میں نے ہر جگہ کوشش کی. یاد رہے ایک پولیس آفیسر کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس آفیسر کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گالیاں دے رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کا فیصل آباد میں نقصان کرایا گیا، کیونکہ فیصل آباد از اے بزنس ہب سٹی. سب کچھ بند کرایا گیا، ہڑتال کرائی گئی، کروڑوں روپے کی شیلنگ ضائع کر دی گئی. جو شیلنگ ہمیں دہشت گردوں پر کرنی چاہیے، جو شیلنگ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ کرنی چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو. یہ تو پاکستانی تھے جو احتجاج کرنے آئے تھے، یہ تو سارا کچھ وہی تھے. اب میرے خیال میں پریشانی کا عالم بن چکا ہے ان کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں، اور خان آگے کیا کرتا ہے وہ آلریڈی بتا چکا ہے، کیونکہ 4 اکتوبر کا اب انتظار ہے کہ پورا پاکستان ڈی چوک اسلام آباد پہ اب نظر آئے گا، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کیسے پورے پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں اور کیسے وہ ان ایوانوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آج شیخ وقاص اکرم نے ایک بات کی کہ بنگلہ دیش کے پاس ایک تھا جس نے سینہ آگے کیا تھا، پاکستان کے پاس ایسے لاکھوں کروڑوں ہیں جو اپنا سینہ حاضر کر دیں گے. اور ہمارے حکمرانوں کی اس چیز کی عادت نہیں ہے کہ ان کو ایوانوں سے باہر نکال کر پھینکا جائے. شاید آنے والا وقت اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.